پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں، ان کی نومینیشن بھی نہیں ہے، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ایم پی ایس کم ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے 5 سیٹیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 سیٹیں جو ہیں اس سینٹ الیکشن میں نکالیں۔ مولوی صاحب وہاں کی تھوڑا کمپوزیشن بتائیں، کے پی کے میں کیا سیاسی صورتحال کیا ہے، کیونکہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد کافی چیزیں بھی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں 52 سیٹیں بنتی ہیں پوزیشن کی وہاں پر جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور جس میں ہمارے تمام پوزیشن کو ملا ہے، اور ہم نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ جس دن بھی، کیونکہ اس میں 30 ایم پی ایس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، 30 ایم پی ایس جو اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو ایک جمہوری حق ہے کہ جس دن بھی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کریں۔ اس طرح اگر وفاق میں بھی اور پنجاب یا سندھ یا بلوچستان میں بھی اپوزیشن کے ساتھ ممبر زیادہ ہوتے ہیں، ایک ممبر بھی زیادہ ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئے تھے، تو جب بھی آئینی طور پر ہمارے پاس ممبر پورے ہوں گے تو ہمیں اس جمہوری حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان سے رابطہ تو آپ لوگوں کا ڈیفینیٹلی ہوگا، تو ابھی تک کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے ہم اس کے ساتھ گلے نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کی شادیوں غمی خوشیوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی آن کیمرہ ہوتی ہے، کوئی آف کیمرہ ہوتی ہے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم ملاقاتوں کا سلسلہ توڑتے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ جو ہے سال کے 12 مہینے پولیٹیکل لوگ ہم ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب ماضی میں مین پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انہوں نے اس عمل بھی کیا کسی حد تک کہ جس کی جتنی سیٹیں ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے، جس کی جتنی اس کی اتنی حیثیت تسلیم کی جائے، ایک دوسرے کے بندے نہ توڑے جائیں۔ کیا اس بار بھی اس پہ عمل درآمد ہوگا یا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایوان جو ہے وہ اسی طرح ہارس ٹریڈنگ سے بھر جائے؟ دیکھیں وہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی اور ہمارا سینٹ کا الیکشن آیا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا۔ اب یہ فیصلہ ہوتا ہے حکومت کا، حکومت میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے اور عوام میں فیصلہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر پھر میدان لگتا ہے تو پھر جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ یہ سابقہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کے پی کے والا الیکشن ہم کہہ سکتے ہیں اثرات جو نظر آ رہے ہیں، پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جو طے شدہ باتیں ہیں اس پہ تو لگتا ہے کہ جیسے سابقہ پی ڈی ایم میں تھا جو ہے وہ مشترکہ طور پہ اس الیکشن میں۔ دیکھیں سیاست میں الیکشن میں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ آپ نے اس دروازے پہ جو ہے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو آپ نے ماہ رمضان کے روز ادھر ہی رکھے ہوں گے، افطاریاں اور سحریں بھی ادھر کی تھیں، اور مولانا فضل الرحمان ان کے سیاسی مسیحی بنے ہوئے تھے، اور 2 چیپٹر تھے پی ٹی آئی کے، ایک اسلام آباد چیپٹر اور ایک کے پی چیپٹر۔ اسلام آباد چیپٹر اور کے پی چیپٹر ان کو برا بھلا کہتا تھا، لہٰذا پولیٹکس میں اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو آپ پی ڈی ایم کا نام دیں، اس کو جو بھی نام دیں وہ دوسری بات ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کے اتحادی تھے، اور ابھی بھی ہم جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں پہ جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ جماعت موجود ہے، اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے وہاں پر جو اسمبلی کے اندر جو ہیں اپنے ایک رول پلے کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، کل ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، دوبارہ پھر سے دہشت گردی سر پہ آ رہی ہیں، آج آپ نے دیکھا بلوچستان میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ اس وقت ہماری صوبائی حکومت نے جو ہے وہ صوبہ ملٹنٹ حوالے کر دیا ہے اور خود جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کم پیسے کس طرح کمائیں، نوکریاں کس طرح بیچیں، کمیشنیں کس طرح لیں، اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو جنوبی ضلع ہے جو کہ سی ایم کا اپنا حلقہ ہے، اس میں دن دہاڑے عصر کے بعد سی پیک پہ بھی جو ہے وہ ملیٹنٹس نکل آتے ہیں، اور مین روڈوں پہ بھی لوگ نکل آتے ہیں۔ مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے، اس طرح سرکاری ملازمین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ کل جو بلوچستان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو جب تک قوم اور ہم متحد نہیں ہوں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں ملیٹنٹس کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت انڈیا کے ایجنڈے پہ، اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس ملک میں امن لانا پڑے گا۔ ہم نے 2008 سے 13 تک ایک امن کا سفر شروع کیا، 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان پی ٹی آئی کے حوالے کیا، آج ان اس صوبے کا تبادلی ٹورزم کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ورلڈ کپ کرتے تھے۔ مجھے ایک گراؤنڈ بتائیں 13 سالوں میں اگر انہوں نے بنایا ہو، ایک گراؤنڈ تھا جو کہ ارباب شہزاد صاحب کے والد صاحب کے نام پہ تھا، جو ان کے ایڈوائزر تھے، اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ انہوں نے کر دیا۔ نئی چیزیں وہ بھی
वो भी ग्राउंड जो है 2017 से उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है और आज तक हो रही है, पता नहीं कब होगी। ये प्रोजेक्ट पता नहीं कितने सालों का है और कितनी सदियों का है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान का हालिया वाक़या है, इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें कोई राय नहीं, दूसरी राय नहीं है कि इसमें जो है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में जो इंडिया और इजराइल का जो जॉइंट वेंचर है, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी होती है वहाँ पर अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, और हमारे जो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो इंडिया इसराइल है, वहाँ पर जो है ये काम कर रहे हैं। और 80% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंसी हो रही है, जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है। हमने बार बार अफगान हुकूमत को ये कहा है कि आप अपनी सरज़मीन अफगानिस्तान अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन वो जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको दिखाया कि 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उस दुश्मन से जो बदला लिया, जो आपके सामने है, जो अपने आप को बड़े उनके ऊपर अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हर चीज़ का था, लेकिन जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी वो भी आपके सामने है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये बाकियों के लिए एक सबक है। लिहाजा हम अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना जानते हैं। हमने अफगानिस्तान से बार बार कहा है कि आप अपनी सरज़मीन जो है इंडिया और इसराइल को न दें, उनको खुद अपने चीज़ें आजमाने, उनके साथ हम निपट। सर, अफगानिस्तान के साथ तो मामला बेहतर नहीं हो गए थे भी? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ मामलात बेहतर हों, लेकिन अगर आपकी पड़ोसी अपनी सरज़मीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।